لگاؤ نہیں ہے۔ آپ لوگ نیوز دیکھتے ہیں اور الحمدللہ بہت سارے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے۔ وسیم رضوی کا نام تو آپ نے سنا ہو، بڑا مشہور ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو مشہور ہونا ہوتا ہے تو بس مسلمان کے خلاف بول دو۔ وہ کسی دیش کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا، اس کا پتلا بنایا، پھر جلایا، وہ مشہور ہو گیا۔ اگر کسی کو مشہور ہونا ہوتا ہے تو بس مسلمان کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف اور مسلمانوں پوری کائنات کے نبی کے خلاف زبان کھول دو، مشہور ہو جاؤ گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مشہور ہونا چاہتے ہیں، جو پبلک کی زبان پر آنا چاہتے ہیں، پبلک کے سامنے آنا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائی، ہم لوگ موقع دے رہے ہیں، ہم ان کو ہمت دے رہے ہیں قرآن کے بارے میں بولنے کی۔ نہیں جانتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے میرے بھائی، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الکہف کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ کبھی آپ نے ہم سے پوچھا، آ کر کسی عالم صاحب کی، امام صاحب سے کبھی پوچھا مولانا سورۃ الکہف کہاں ہے؟ تھوڑا سکھا دیجئے۔ ٹائم نہیں ملتا ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے میرے بھائی۔ اگر یہی حالت رہی، یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں تو کچھ حاصل نہیں کیا، کل قیامت کے دن بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ جو دنیا کے اندر گناہ کیے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے ایسی سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ایسی سر جھکائے، شرم کے مارے اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے، اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ اس ماہ کے اندر بھی ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ابھی 19 سے 18 دن باقی ہے۔ قرآن کی عظمت کیسے سمجھیں گے؟ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ صحابی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غور سے سنیے، حدیث بتا رہا ہوں، میرے گھر کی بات یا کسی نیوز اینکر کی بات نہیں سنا رہا ہوں، حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ قرآن پڑھ کر سناؤ، مجھے قرآن سننا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ نبی کہہ رہے ہیں جو راتوں کے ٹائم اٹھ کر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ یہ 5 ٹائم کی نماز تو چھوڑ دیجئے، یہ تو پڑھتے ہی تھے، لیکن راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھول جاتے، جس کو ورم کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ پاؤں پھٹنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹنے لگ جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، ذرا اتنی سی بات بتا دیجئے، آپ تو معصوم عن الخطا ہے، آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں، پھر بھی اتنی لمبی نماز، فرض نماز پڑھتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، تہجد کی نماز پڑھی ہے، لیکن اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کائنات کے سردار کا جواب سنیے، اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ اے عائشہ، نبی کی بیوی ہو کر بھی یہ سوال پوچھتی ہو، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کل قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں آئے گی کہ اللہ کے سامنے جا کر اپنی امت کی سفارش کرے، اپنی امت کی خیر خواہی کی بات کرے، یہ کہے اللہ میری امت گنہگار ہے، جنت میں بھیج دو نا۔ یہ ہمت کسی نبی کسی رسول کے اندر نہیں ہوگی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ہمت اور یہ طاقت ہوگی کہ اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کرے۔ کائنات کا سردار سید المرسلین مجھے بنایا ہے، سید الرسل مجھے بنایا ہے، تو اس اللہ کا میں شکر گزار نہ بن جاؤں؟ یہ نبی کا جواب ہے۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں، اے عبداللہ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ صحابی ہے، کہنے والے کون ہیں؟ رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ تو صاحب قرآن ہیں، قرآن آپ پر، مکمل قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں،
بات یہ نہیں ہے مجھے کسی اور سے سننا ہے، تمہاری تلاوت بہت اچھی لگتی ہے، تمہاری آواز بہت اچھی ہے، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، بہانہ مت کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن ہاتھ میں لیا، قرآن کو کھولا اور سورۃ النساء کی آیت، سورۃ النساء تلاوت کرنا پڑھنا شروع کر دیا۔ سورۃ النساء قرآن کی صورت ہے میرے بھائی، قرآن کی صورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء، یہ قرآن کی 4 نمبر صورت ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیا سورۃ النساء، قرآن پڑھتے گیا، تلاوت کرتے گیا، پڑھتے گیا، جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پر پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے عبداللہ قرآن بند کرو، اے عبداللہ قرآن مت پڑھو، قرآن کو بند کر دو، آگے مت بڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول نے جو قرآن پڑھنے کا حکم دیا ابھی منع کر رہے ہیں، میں نے قرآن کو بند کیا اور اللہ کے رسول کی طرف دیکھا، اللہ کے رسول کی طرف جب دیکھا تو میں کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں قرآن کی آیتوں کو سن کر۔ کیونکہ اس آیت کے اندر یہ بات بیان ہے کہ کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے پوچھے گا، اللہ نبی سے پوچھے گا کہ اے محمد بتا تیری امت نے کون سا غلط کام کیا ہے اور کون سا اچھا کام کیا ہے۔ کل قیامت کے دن جس آدمی سے، جس بندہ سے اللہ نے یہ پوچھ لیا تو نے یہ کام کیوں کیا، وہ آدمی پھنس جائے گا۔ اگر اللہ نے زبان سے یہ کہہ دیا اے عبد الرحمن، اے عبداللہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اللہ نے کیوں اگر یہ پوچھ لیا تو آدمی پھنس جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول رونے لگے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ کائنات کے سردار رو رہے ہیں۔ آج ہم روتے ہیں، امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، کہاں جہنم کا بیان ہے، کہاں جنت کا بیان ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہم نے مدرسہ تو کھول دیا، ہم پڑھنے جاتے ہی نہیں، ہم تو عالموں کو رکھ دیا، ان کا پیٹ بھرتے نہیں، ان سے پوچھتے نہیں۔ ہم نے میرے مسلمان بھائی اس جمعے کے بعد میں تو رہوں گا نہیں، شاید کل میں چلا جاؤں لیکن پھر آؤں گا، آپ کے گاؤں کا لڑکا ہوں، مجھے موقع دیجیے یا نہ دیجیے، آج حقیقت بیان کر کے چھوڑوں گا۔ ہم نے عالموں کی وہ قدر نہیں کی ہے، ہم نے عالموں کو وہ مقام نہیں دیا ہے۔ آج ہی ممبئی کے اندر ہمارے اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم اور داعی اور بڑے مفتی تھے، مفتی کے مفتی نہیں، جو 2-4 تقریریں سننے کے بعد فتویٰ دینے لگے چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر فتویٰ۔ وہ مفت کی ڈگری لینے والے نہیں مفتی تھے، بہت بڑے بڑے پائے کے عالم تھے، جلیل القدر عالم تھے۔ آج اللہ نے ان کو بلا لیا ہے، اور یہ لاک ڈاؤن اور یہ 2020 اور 21 میں جتنے علماء کا انتقال ہوا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی، قرب قیامت، یہ عالم قرآن و حدیث جاننے والے دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ سوچئے قیامت آنے والی ہے، بہت دور نہیں ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم نے عالموں کو مقام نہیں دیا ہے۔ میرے میں بھائیوں، آپ پیسہ کما لیں گے، آپ لاکھ پتی کروڑ پتی ہو جائیں گے، آپ ارب اور خرب پتی ہو جائیں گے، لیکن عالموں کے پاس جو دولت ہے وہ دولت کبھی پیسے سے خرید نہیں سکتے۔ یہ دولت اگر خریدنا چاہتے ہیں عالموں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ان کی صحبت میں رہنا پڑے گا، ان سے سوال کرنا پڑے گا۔ قرآن کی آیت ہے، نہیں جانتے ہو فاسألوا اہل الذکر، اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھو۔ یہ اہل علم کی بڑی عظمت ہے، ان کا بڑا مقام ہے، اگر ان کو مقام دیں گے، اگر ان کا پیٹ سے اسے بھریں گے تبھی ہماری بھلائی ہوگی، ورنہ اگر آپ کسی عالم کو رسوا کر رہے ہیں اس میں ہماری بھلائی نہیں ہے، تباہی ہے، تباہی۔ اس بات کو نوٹ کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اگر کسی عالم کو ہم ذلیل کر رہے ہیں، حقیر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو ہماری تباہی ہونے والی ہے، تباہی ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جو اصلاح کی باتیں ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوں وہ لے لیجئے۔ میں نے حدیث بیان کیا کہ اللہ کے رسول رو رہے تھے، ہم کہاں روتے ہیں؟ ہم کہاں روتے ہیں؟ ہماری آنکھوں کے جو آنسو ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں، خشک ہو چکے ہیں۔ ہماری زبان جو اللہ کی یاد میں تر ہونی چاہیے،
ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس زبان میں گالیاں جو ہے ٹھوس ٹھوس کے بھر دی گئی ہے، ایک دوسرے کی برائی بھر دی گئی ہے۔ یہی زبان کا استعمال، یہی آنکھ کا استعمال، یہی ہاتھ کا استعمال۔ میرے بھائی اور حدیث سنیے اور قرآن کی آیت سنیے۔ آج پوری کائنات مل کر قرآن کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، قرآن کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آج نہیں، آج سے 1450 سال پہلے ہی چیلنج کیا ہے، چتاونی دی ہے کہ لوگوں اگر قرآن کو تم حقیر اور معمولی کتاب اور معمولی بک سمجھتے ہو تو جاؤ، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ قرآن کا چیلنج ہے، اگر تم اس قرآن کو یہ کہتے ہو کہ محمد کا کلام ہے، یہ انسان نے کسی نے لکھ دیا ہے، وہ وسیم رضوی نے کیا کہا، کیا عمر فاروق اور ابو بکر نے اپنی طرف سے 26 آیتوں کو لکھ دیا ہے، یعنی انسان کی کتاب ہے، ان کا یہ کہنا ہے، اس خبیث کا یہ کہنا ہے کہ انسان کا کلام ہے۔ یہ انسان کی کتاب نہیں ہے۔ اگر انسان کی کتاب ہوتی تو یہ کتاب محفوظ اور صحیح نہیں ہوتی۔ آج 30 پارے کی شکل میں ہے، اگر انسان کی کتاب ہوتی 40 پارے بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے، پوری کائنات مل جاؤ اور اس قرآن جیسی کتاب لکھ کر لاؤ۔ اللہ نے کہا لا یأتون بمثلہ، ایسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا۔ اور قرآن ایک مکمل کتاب ہے، 30 پارے کی کتاب ہے، اور قرآن چھوڑ دو۔ دوسری جگہ اللہ نے چیلنج کیا ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ نے کہا ارے پوری قرآن، چلو بہت بڑی بات ہو گئی ہے، پوری کتاب لکھ کر لانا بہت بڑی، قرآن کی ایک چھوٹی سورت وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِالسُّورَةِ، ایک سورت۔ قرآن کے اندر کتنی صورتیں ہیں میں پوچھوں گا نہیں آپ سے، قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں قرآن کے اندر۔ ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، ان میں سے چھوٹی صورت بھی ہے، بڑی صورت بھی ہے۔ تو اللہ نے کہا ایک صورت، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بڑی صورت لاؤ، کوئی بھی صورت چھوٹی ہی صحیح، ایک صورت لاؤ، ایک صورت۔ اگر تم اپنی باتوں پر سچے ہو تو ایک صورت لکھ کر لاؤ۔ اللہ نے کہا نہیں، تم صرف بولنے والے، کرنے والے نہیں۔ یہ آج جو دیش کے اندر چل رہا نا، یہ صرف بولیں گے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے کہا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اور مفسرین نے یعنی بڑے بڑے علماء نے لکھا کیا ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی قیامت تک اللہ اس کتاب کی حفاظت کرے گا۔ قیامت، ابھی قیامت آئی نہیں، قیامت تک۔ تو یہ جتنے بھی آ رہے ہیں نا، یہ عجیب عجیب لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہم چائے بیچتے تھے لیکن کسی نے دیکھا نہیں، کہتے ہم کالج میں پڑھے لیکن اس کا کوئی کلاس فیل ہو، کلاس ساتھی نہیں، کہتے ہم 35 سال تک بھیک مانگا ہے لیکن کسی نے دیکھا نہیں کہ کب بھیک مانگا ہے۔ یہ یہودی ہے، نصرانی ہے، اسلام کے دشمن ہے۔ ان کی میٹھی میٹھی باتوں پر مت آئیے۔ آج جو سچویشن ہے ہمارے دیش کا، جو حالت ہے ہمارے دیش کی، میرے مسلمان بھائی، اسلام کو ہمیں بچانا ہے، اسلام پر ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں متحد ہو کر پورے دیش کو اور مسلمان بھائی بہن کی عزت کو بچانا ہے۔ ابھی کوئی موسیٰ آنے والا نہیں ہے، کوئی اور نہیں آنے والا نہیں ہے، یہ فرعون آیا ہے، بچانا ہمیں ہے، ہمیں موسیٰ بننا ہے، ہمیں ہی نبی بننا، ہمیں رسول بننا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بننا ہے۔ یہ ٹائم پاس کر کے یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، ایک ایک خامی اگر ہمارے سماج اور معاشرے کی بیان کرنا شروع کر دو تو ایک دن بھی کم پڑ جائے گا۔ میرے مسلمان بھائی، مختصر یہ ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا ایک سورہ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کون سی بات پیش کی جائے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خور ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی ہم ذلیل۔ خور کا مطلب ہوتا ہے ذلیل ہونا، ہم ذلیل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ ایک حدیث اور بیان کر دوں، اللہ کے پیارے حبیب حضرت عمر
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اللہ بلندی عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پستی میں ڈھکیل دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ اس کو عزت سے نوازتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے والے جمعہ میں بتایا تھا نا کہ عزت تین لوگوں کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ اللہ اور رسول کے لیے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہم مسلمان مومن ہیں، ہمارے لیے کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عمل قرآن و حدیث پر نہیں ہے، منمانی ہے۔ اسلام میں آسانی ہے میرے بھائی، لیکن منمانی نہیں، آسانی ہے۔ آج کل آپ لوگ ہندی وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، ایک میسج آئے گا، اس کو 21 لوگوں کو فارورڈ کرو، تمہاری مرادیں پوری ہو جائے گی۔ ایک میسج بھیجنے سے اگر کسی کی مرادیں اور کسی کو جنت مل جائے تو نماز روزے رکھنے کا کیا فائدہ؟ پھر میسج بھیج دو 21 کا، 21,000 لوگوں کو بھیج دو، جنت مل جائے گی۔ یہ عمل آج ہم کر رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے جنت ملے گی، نماز کے طریقے سیکھنے اور نماز پڑھنے پر جنت ملے گی، میسج بھیجنے پر جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے اسلام میں آسانی ہے، منمانی نہیں ہے۔ اسلام آسان ہے، ہر کوئی مانتا ہے۔ تو قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سیدھی راہ، شیطان کی راہ نہیں، یہ ٹیڑھی میڑھی راہ کی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ جو سیدھی راہ، یعنی جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن ان لوگوں کو جو اچھا کام کرتے ہیں، جو اچھا کام کرتے ہیں ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ کس بات کی؟ ان لہم اجرن کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، یعنی وہ جنت میں جائیں گے۔ بے شمار باتیں ہیں عظمت قرآن کے تعلق سے۔ حالات بہت خراب ہیں میرے بھائی، ہم نیوز دیکھیں اور ہم سمجھیں اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نماز روزوں کا پابند ہو جائیں۔ قیامت بہت دور نہیں ہے، بہت ساری نشانات آ چکی ہیں۔ لوگ جھوٹ زیادہ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کا مال حلال نہیں ہے، اکثر لوگوں کا حرام ہے۔ اگر سود کے بارے میں بیان کی جائے تو اگلی بار خطبے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ آج بہت ساری جگہوں پہ ایسے، ایک کرنکیا میں ہوا، کرنکیا جانتے ہیں نا، سود کے اوپر بیان دیا تھا، بعد میں جھگڑا ہوا ہے، جبکہ سود قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ حلال ہے، حرام ہے، حرام۔ بہت ساری باتیں ہیں، حق بات سننے کی بہت سارے لوگوں کے اندر ہمت ہے، لیکن عمل کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور ہم علماء کی قدر کریں اور علماء کے ساتھ اچھا پیش آئے، اچھا پیش آئے۔ ہم نہیں جانتے، ہم ان کے پاس بیٹھیں، جب ان کے پاس بیٹھیں گے تبھی جا کر ہمارا دل نرم ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو میں کیسے سمجھوں گا بھائی آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ آپ کون سا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ میرے پاس آئیں گے، عالم کے پاس آئیں گے تبھی تو جواب دیں گے۔ نہیں معلوم ہوگا، بڑے عالم سے پوچھیں گے، اس کو نہیں معلوم ہوگا، وہ کسی اور سے پوچھیں گے، کیونکہ دل کا راز آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ تو سامنے والے کو آنا چاہیے، مولانا صاحب یہ بتائیے، مولانا صاحب یہ بتائیے، نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آتا میرے بھائی، نہیں پوچھتا کوئی۔ پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور نیوز کے حساب سے جیسے چل رہا ہے کہ پھر لاک ڈاؤن لگے گا، اللہ نہ کرے لگے، اگر لگ بھی جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت اچھا ٹائم ہے میرے بھائی، جو بھی عالم ہیں آپ کے درمیان، جو بھی مولانا ہے ان کے پاس بیٹھیے، کوشش کرے۔ ممبئی کے اندر میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ قرآن پڑھتے، 40 سال۔ میں جس مدرسے میں پڑھاتا ہوں وہاں شادی شدہ عورتیں بھی جو پڑھنے آتی ہیں، 40 سال 48 سال کی عورتیں بھی آ کر پڑھتی ہیں کلاس میں، پہلی کلاس میں۔ یہ نورانی قاعدہ الف با تا سا آ کر پڑھتی ہے، 2-3 سال پڑھیں گی، قرآن سیکھ جائے گی، ان کے لیے ایک شرف کی بات ہے۔ آج ہم شادی شدہ ہو گئے، پڑھنے کی عمر ختم ہو گئی۔ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کسی حدیث میں لکھا ہے؟
کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ آپ کو جب بھی موقع ملے آپ سیکھیں، بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اور آپ قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ فری ٹائم جو ہمیں ملا ہے، اس ٹائم میں ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کے احکامات کو سیکھیں۔